بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسم افضل، لائف اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ یا رمضان اسپیشل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہم آج جو ہے وہ بات کریں گے اپنے اسی روٹین کے اندر، کوئی ایسی چیزیں، کچھ نئی چیزیں، کچھ ایسی گفتگو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس میں کچھ میں جو ہے وہ اخذ کر سکوں، کچھ چیزیں آپ تک جو ہے وہ ڈلیور کر سکوں، اور زیادہ سے زیادہ میری کوشش یہی ہوگی کہ یہ جو ٹائم ہے آپ کے ساتھ اس انداز سے گزرے کہ جس میں اچھا جو ہے وہ مجھے بھی فیل ہو اور آپ کو بھی فیل ہو۔ تو کچھ قصہ کہانی جو ہے اس سے ہی آج جو ہے نا وہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ قدیم زمانے میں، وعلیکم السلام واہب اسلم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ قدیم زمانے میں ایک شخص تھا اور اس کی کچھ زمین تھی، اور اس کی جو عمر کا حصہ جو تھا وہ اپریکسیمیٹ کوئی 60 کے قریب تھا۔ تو وہ اپنی زمین کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو اپنا مورد کریم سلام، وعلیکم السلام، وہ اس کے قریب جب بیٹھا ہوا تھا تو چارپائی ڈال کر، تو ایک جوان آدمی، وہ اسی کے علاقے کا، تو اس کے ہاتھ میں وہ بیگ یا تھیلا تھا، اور اس نے کہا اس کو، اس بابا جی نے، بابا جی لفظ استعمال کرتے ہیں، چلیں، بابا جی نے کہا کہ بھی کہاں جا رہے؟ تو اس نے کہا جی میں شہر جا رہا ہوں اور وہاں جا کر کمائی کروں۔ بابا جی نے اس کو نیچے سے اوپر تک ایسے جھانکا، دیکھا، تو اس نے کہا کہ تو کتنی کمائی کرے گا؟ اس نے کہا کہ بس انت جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر میں جتنی ہو سکی میرے سے کمائی جو ہے وہ میں کروں۔ اسی بٹوین اس بابا جی نے اس بندے کو آفر کی کہ ایسا کر کے یہ جو زمین ہے یہ میری ہے، اور اس پہ جو ہے تو وہ گندم جو ہے نا وہ کاشت کر، اور جب گندم کاشت کرے گا تو زمین میری ہے، اور جتنی تو محنت کرے گا، جتنی وہ تو کرے گا، تو اس میں جتنا تیرا حصہ بنے گا وہ تو لے لینا۔ اچھا، اس جوان آدمی نے نا پہلے بابا جی کو دیکھا، اور اس نے سوچا یہ دماغوں کی جنگ چل رہی ہے، ذرا ذہن میں رکھیے گا، یعنی برین جو ہے یہ اب آپس میں الجھ رہے ہیں۔ بابا جی بھی یہ چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو جوان آدمی ہے وہ بھی اس چیز کو سمجھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کیا چل رہا ہے۔ خیر اس نے کہا جی ڈن، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو سیکنڈ ڈے کا سیٹل ہوا کہ جی سیکنڈ ڈے سے جو ہے وہ اس نے ہل جوتنا جس کو کہتے ہیں، وہ ہل جوتنا جو ہے وہ اس نے شروع کر دیا۔ اب جیسے جیسے وہ ہل جوتتا گیا تو اتنے میں جو ہے نا وہ بابا جی، یہ اگین بتا رہا ہوں، یہ دماغوں کی جنگ چل رہی ہے۔ بابا جی جو ہے وہ اس کے متعلق سوچ رہے کہ یہ جوان آدمی ہے، اور یہ اور وہ سارا، اور وہ جو جوان آدمی ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ میرے والد کی جگہ پر ہے۔ ظاہر بات ہے جوان آدمی اسی طرح سوچتا ہے، تو چلو میں اس نظریے سے اس کا یہ کام کر رہا ہوں کہ چلو یہ اس کا جو سیزن ہے یا یام ہے یہ اچھے گزر جائیں گے۔ خیر وہ قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ جی وہ گندم جو ہے وہ کوئی ضرورت سے زیادہ ہی جو ہے وہ شاندار قسم کی بن کے تیار ہو۔ اب جب تیار ہو کے تو وہ کٹائی شٹائی کر کے، تو وہ پنجاب کے اگر کوئی اس وقت ویورس دیکھ رہے ہیں تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ ڈھیر لگ جاتا ہے۔ تو وہ اس بابا جی نے اس کو بلایا جوان کو کہ بھئی یہ تیری محنت تھی، اور اب اس میں سے تو جتنا اٹھا سکتا ہے نا اٹھا کے تو لیتا جا، اور اس کے بعد ایک ٹرپ تیرا ہوگا، ایک ٹرپ میرا ہوگا، پھر ایک ٹرپ تیرا ہوگا، پھر ایک ٹرپ میرا ہوگا۔ تو وہ انہوں نے اس گندم کے جو پارشل تھے نا وہ بنا لیے ایریاز،
کہ جیسے 70-30 یا 60-40 یا 50-50 یا 40-40. اب اگین وہی بات کروں گا، دماغوں کی جنگ چل رہی ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے پوری. اب اتنے میں بابا جی نے کہا کہ چل پتر یا بچے، کہ پہلے تیری باری، تو جتنی گندم اٹھا کر اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے تو لے جائے، میں راکھی کرتا ہوں. اب وہ اس نے جوان نے اپنا جناب بورا شورا جو بھی تھا وہ بھرا اور وہ لے کر اپنے گھر کی طرف گامزن ہوا. تو بابے کے اندر، دماغ کے اندر سوچ ڈیولپ ہوئی کہ میری ابھی ایج اتنی ہے، میں کتنی گندم کھا لوں گا. میرا خیال ہے کہ اپنی گندم کا جو حصہ ہے نا، یہ اس کو اپنا ڈال دوں. تو وہ کر کے، تو وہ چھکا جس کو کہتے ہیں، وہ پکڑ کے نا، تو وہ جتنی لے کے گیا، بابا جی نے اپنے حصے کی اور گندم جو ہے اس راشن خانے میں ڈال دی. اس کے بعد وہ واپس آیا تو اس نے کہا بابا جی اب آپ جائیں، تو میں جو ہے وہ راکھی کرتا ہوں. اب جب وہ بابا جی نے اپنی صحت کے مطابق اپنے حساب سے وہ بورا شورا بھرا تو وہ لے کے جا رہا ہے، تو اب جوان کے اندر جو تھا یہ سوچ ڈیولپ ہوئی کہ یہ میں تو جوان آدمی ہوں، پھر اگلے سال گندم بنا لوں گا، تو یہ بابا جو ہے یہ کیسے اگلے سال اتنی گندم اکٹھا کرے گا. وہ اس دوران اس نے بھی وہ جو چھکا ہوتا ہے جس سے وہ اٹھاتے ہیں، اس کا مجھے ایگزیکٹ نام نہیں آ رہا، اگر کسی کو آ رہا ہے تو یہاں مینشن کرتے ہیں. وہ بابا جی گندم گھر چھوڑنے گئے تو اس نے جناب اس کو وہ گندم جو تھی وہ اس کے حصے میں ڈالنا شروع کر دی. یہ دماغوں کی جنگ چل رہی ہے ساتھ ساتھ. اب جب بابا جی واپس آئے تو اگین بابا جی نے کہا اس کو، جوان کو، کہ جا جوان اب تو گندم چھوڑ ہے. اگین وہ اس کو گندم چھوڑنے چلے گئے، بابا جی نے وہی کام کیا، وہ اگین وہ کرتے رہے. پھر بابا جی کی باری آئی، اگین یہی چیز رپیٹ ہوتی رہی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت ڈال دی. تو وہ رات ہو گئی تو وہ گندم جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی. بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ دماغ کی نیت کی بات ہوتی ہے. دماغوں کا کھیل کہتے ہیں نا، کہ دماغوں کا کھیل بھی چلتا ہے بعض دفعہ. ہم ایک دوسرے کے ساتھ دماغی طور پہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اچھا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی برا کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک دماغ کی جنگ ہوتی ہے. آپ کسی کے لیے ویل وشر ہوتے ہیں تو اس کی جو وائبز ہے وہ دوسرے کے اوپر مرتب ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے لیے ویل وشر ہو رہا ہوتا ہے. آپ اس کے لیے اندر ہی اندر کڑ رہے ہوتے ہیں تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ دوسرا سامنے والا وہ بھی ایک کولڈ وار جس کو کہتے ہیں، سرد جنگ، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. اس کا اختتام اس وقت ہوتا ہے، اس سرد جنگ کا، جب آمنے سامنے دو فریق بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح پیار محبت کا جو انجام ہے وہ بھی اس وقت سامنے آتا ہے جب دو فریق سامنے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ دماغی سٹیج، دماغی جنگ کے بعد کا جو موقف ہے، اس کو بھی ہم نے اپنی زندگی کے اندر سمجھنا ہے. تو وہ جو بابا جی کی جو انیشیٹو نیت تھی، اور جو جوان کی اس نیت کا امپیکٹ اس کے اوپر پڑا، اس جوان کے اوپر، تو اس کی سوچ بھی تبدیل ہونا شروع ہو گئی. تو یعنی کہ وہ گندم اس کے خانے میں ڈالتے رہے، وہ گندم اس کے خانے میں ڈالتے رہے، اور جب رات ہو گئی تو گندم ختم نہ ہو. پھر انہوں نے اس گندم کو بانٹنا شروع کر دیا، وہ اللہ نے اور زیادہ برکت ڈال دی اس کے اندر. تو یہ جو قصہ کہانی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یا بیان کر رہا ہوں، ایکچوئل اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ دماغی طور پر چیز ڈیولپ کر لیتے ہیں نا، کسی کی ویل وشنگ کے لیے، کسی کی بھلائی کے لیے، کسی کی اچھائی کے لیے، تو اس وقت رب العالمین جو ہے وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی سوچ کے اندر پازیٹیو عنصر جو ہے وہ ڈال دو، اس کی سوچ کے اندر آسانیاں پیدا کر دو، اور وہ جس راہ میں یا جس اپنا کام کی طرف گامزن ہوتا ہے یا ہوتی ہے، تو اللہ پاک اس کے اندر خیر و برکت رکھتے ہیں. یہ بیسک اس کا مقصد تھا. اچھا جی، اے او اے السلام علیکم سید عمران صاحب. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر، خیریت سے ہیں؟ اچھا جی، حفیظ مشوری آپ کیسے ہیں؟ ملک نعمان خالد کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اچھا جی، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اسی دماغ کے اندر نا کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. اسی سے کنیکٹڈ میں دوسری بات جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ بھی اسی قصہ کہانی سے ہی ریلیٹڈ ہے.
بیسک یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ ایک اقوال کہہ لیں، نصیحت کہہ لیں، ایک میسج کہہ لیں، جو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور یہ گھوم پھر کر اس کی کمپنسیشن اللہ پاک کہیں نہ کہیں کسی رنگ میں کسی اس میں دے ہی دیتا ہے۔ یہ ایک پورا نظام ہے۔ تو اسی طرح دو بھائی تھے، تو ان کا نا ایک زرعی فارم تھا، ایگریکلچر فارم جس کو ہوتا ہے۔ وہ کچھ عرصے کے بعد جب کچھ آمدنی زیادہ ہونا شروع ہوئی، آمدنی جب زیادہ ہونا شروع ہوتی ہے نا، تو دماغ کے اندر شیطان جو ہے نا وہ اپنی ایک پلیس بنا لیتا ہے۔ اس پلیس کے اندر وہ آپ کو پنچ کرتا ہے، دیکھ تو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے زمینوں پہ جاتا ہے، تو زیادہ دیر کے لیے زمینوں پر جاتا ہے، اور تیرا جو بھائی ہے وہ کم جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ چیز جب ڈیولپ ہو جاتی ہے نا، یہ پہلا جو ہے نقطہ، پہلا جو ڈاٹ جو ہے، یہ شیطان اس ریلیشن کے اندر لے آتا ہے۔ خیر وہ کچھ عرصے بعد ان دونوں بھائیوں کی لڑائی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے بٹوارہ کر لیتے ہیں۔ کہا جی ٹھیک ہے بٹوارہ کر لیتے ہیں۔ بٹوارے کے لیے انہوں نے وہ اس زمانے میں ترخان جس کو کہتے ہیں، جو یہ جو بڑا آرٹ ہوتا ہے، یہ ہاتھ سے جو کاریگر ہوتے ہیں، یہ لکڑی کا جو کام کرنے والے، اور بڑے جناب ایکسکلوزیو ان کے ریٹ یا وہ بھی ہوتے ہیں، جتنا آرٹ ہوتا ہے ان کا اس حساب سے یہ چیزیں چلتی ہیں ساری۔ وہ اس نے دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا، تو چھوٹا بھائی جو تھا یہ تھوڑا جلد باز تھا، تو اس نے نا اس کو بلا لیا، وہ لے کر آیا، تو اس نے کہا کہ ایشو کیا؟ اس نے کہا جی یہ میرا بھائی ہے، تو آپ ایسا کرو کہ یہ 8 فٹ کی جو ہے نا ایک دیوار اس کے اندر ہماری جو ایگریکلچر زمین ہے اس کے اندر بنا دو، تاکہ نہ میں اس کی شکل دیکھوں اور نہ وہ میری شکل دیکھے۔ اب جو ترخان تھا اس نے کہا جی مجھے آپ وہ جگہ بتا دو جہاں سے میں نے باڑ لگانی ہے۔ وہ اس کو سیری میں لے گیا، تو دوسرے دن وہ 5 اپنے ساتھ کاریگر اور جو اس کا سامان سمون تھا وہ سب کا سب لے کر آیا۔ اب وہ جناب بنانا شروع کر رہا ہے، اور آدھے گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد جو بھائی ہے چھوٹا، وہ باہر آ کے دیکھ رہا ہے کہ دیوار بنی کہ نہیں بنی، اور جو بڑا بھائی ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ دیوار بنی کہ نہیں بنی۔ خیر وہ رات تک جو ہے نا وہ کچھ کام آدھا ہوا۔ تو اب وہ دل کے اندر کیفیت تو ڈیولپ ہوتی ہے نا، کوئی چیز اگر آپ سے غلط سرزد ہو جائے، یا کوئی چیز ایسی جو آپ اس کو پراپر ہینڈل نہ کر سکیں، یا آپ سے کوئی غلطی یا مسٹیک ہو جائے، تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ اس کا ازالہ جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات۔ اب وہ جو ترخان تھا اس نے وہ باڑ بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک برج بنا دیا، اس نے پل، یعنی وہ ادھر کی زمین اور ادھر کی زمین اس کے بیچ میں ایک پل۔ خیر وہ جب وہ ہوا، یعنی وہ پورا کمپلیٹ ہوا ورک، تو چھوٹا بھائی باہر نکلا، تو اس نے دیکھا کہ یہ تو پل بنا ہوا ہے، یعنی میں سامنے جا سکتا ہوں، کیونکہ وہ ادھر سے لڑائی تھی، دل سے نہیں تھی۔ بات سمجھیے گا ذرا۔ تو وہ ترخان جو ہے اس کو انہوں نے بولا کہ بھی تجھے ہم نے باڑ کا بولا تھا۔ اس نے کہا بالکل آپ نے باڑ کا بولا تھا، اتنے میں بڑا بھائی جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے اس کا، تو وہ ایک دم جیسے آپ دیدہ ہو جاتا ہے انسان کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ چھوٹا بھائی وہ بھی آپ دیدہ ہے، تو پھر دونوں جو ہے وہ بغل گیر ہوتے ہیں۔ تو جو ترخان تھا اس نے پھر کہا کہ اصل میں جب آپ لوگوں نے مجھے کہا کہ یہاں پہ باڑ لگانی ہے، تو میں نے کہا کہ یہ جھگڑا نہیں ہے بھائیوں کا، یہ غلط فہمی ہے، اور میں نے جب اس کو بنانا شروع کیا تو میرے دل کے اندر ایسی چیز نہیں آئی کہ میں ان کو الگ کروں، تو میں نے ایک برج بنا دیا۔ تو وہ برج بنانے سے یہ ہوا کہ آپ کی جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی، اور اپنا میری جو سوچ تھی وہ بھی صحیح ہوگی۔ تو اس قصہ کہانی سے بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو جوڑنے کے لیے، کسی کا گھر آباد کرنے کے لیے کرتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دوسرا پرپز نہ ہو آپ کے دل اور دماغ کے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے، اور بہت اچھے طریقے سے ہیلپ کرتی ہے۔ ہم باتوں کو اپنی جو ہے وہ ساتھ ساتھ جاری بھی رکھیں گے، کچھ اور بھی افراد ہیں ان کو بھی لے آتے ہیں۔ جی تبسم رحیم، السلام علیکم افضل بھائی۔ وعلیکم السلام جی، السلام علیکم انکل، بیسٹ وشز اینڈ پریئرز، تھینک یو ویری مچ جی۔ اللہ کا شکر ہے بھائی، آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں، شکر ہے نعمان، الحمدللہ فرسٹ کلاس۔ اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے اس کی
اسی طرح ایک اور جو ہے واقعہ وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شیئر کروں گا. یہ ذرا میں اس میں یہ چیز ایک دیکھ لوں کہ یہ کیا چیز آئی ہے. ہاں، کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے. اچھا جی. اچھا، وہ واقعہ یہ تھا، راول پنڈی میں ایک جگہ ہے اپنا راجہ بازار، بڑی مشہور اور معروف جگہ ہے. میں نام نہیں لوں گا. وہاں پہ دو بھائی ہیں، اور ان کی یہ شو مارکیٹ جو ہے نا، جہاں پر چپل کا کام ہوتا ہے، شو مارکیٹ. مجھے نام نہیں آ رہا اس سینمے کا. اس سینمے کے باہر یہ ہوتا تھا. تو وہ بڑے ویل سیٹلڈ جو تھے، وہ اپنا لوگ تھے. تو ان کے پاس اس زمانے میں، پرانی بات کر رہا ہوں، کوئی 30-40 کی تعداد میں کام کرنے والے افراد ہوتے تھے، جس کو آپ ملازم بھی کہہ سکتے ہیں، ملازمین بھی کہہ سکتے ہیں. ایکچوئل نہ وہ ملازم ہوتے ہیں نہ وہ ملازمین ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیفٹ اور رائٹ ہینڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ذرا آپ کو کلیئر کر دوں. اب جب آپ ان کو عزت دو گے نا، تو اس کا جو اثر ہے وہ یہ نہیں کہ وہ آپ کو عزت دیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں. جب آپ ان کو عزت دو گے تو یہ فارمولہ ہے کہ آپ جو بھی بزنس کرتے ہیں یا جو بھی کاروبار کرتے ہیں، اس کے اندر نیچرلی نیگیٹیوٹی نکلنا شروع ہو جائے گی. جہاں پر آپ عزت دینے کے بجائے ان کو بات بات پر ذلیل کرتے ہیں، بات بات پر رسوا کرتے ہیں، تو اس کاروباری جگہ سے، اس سیٹ اپ سے، اس گھر سے خیر و برکت، یہ دو بڑی پاورفل اینٹی بائیوٹکس ہیں اللہ کی بنائی ہوئی، وہ نکل جاتی ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو وہ جناب کہیں اثرات ہوئے یا کہیں کوئی بات ایسی ہوئی، تو اس کو جو ہے وہ اپنا جو کام کرنے والا تھا، ہیلپر جس کو میں لفظ استعمال کروں گا، نہ کہ ملازمین یا ملازم، یہ ذرا درست کی. ہو سکتا ہے میں غلط بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. آپ اگر کوئی ریسٹورینٹ چلا رہے ہیں، تو جو نان بائی ہے، روٹی لگانے والا، وہ نہ آئے تو اس دن آپ سے نہیں لگے گی، وہ تندور اسی دن آپ کا بند ہو جائے گا. آپ اگر کوئی اپنا کسی اسٹور کو مینیج کرتے ہیں اور آپ کے پاس سٹاف ہے، اور سٹاف اگر نہ آئے تو اکیلے اسٹور آپ سے نہیں چلے گا. یہ پورا ایک یہ لیفٹ اور رائٹ ہینڈ ہوتے ہیں. اب لیفٹ اور رائٹ ہینڈ کو مینیج کرنا یہ ایک آرٹ ہوتا ہے. یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. اچھا، وہ جناب کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ان کا، تو اس نے وہ جو آنر تھے اس شو کمپنی کے، انہوں نے کہا کہ جی آپ بس نوکری چھوڑو. وہ بڑا اس نے جناب وہ ریکویسٹ کی، ہاتھ پاؤں جوڑے کہ جی آپ کی مہربانی، میں بال بچے دار آدمی، میرے 2 بچے ہیں، کیسے میرا نظام زندگی چلے. وہ قدرت کا کوئی ایسا کہتا ہے نا، بعض دفعہ کوئی دماغ جو ہے وہ انسان کا شارٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں جی بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا. خیر وہ تنخواہ لے کے تو وہ روتا ہوا جو ہے نا وہ نکل کر تو اپنا، ظاہری بات ہے، اب صبح صبح کام پر آیا اور 10 بجے نکال دیا. اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا راول پنڈی میں 9، 9:30، 10 بجے تک دکانیں جو ہے وہ کھلی رہتی تھی. اسپیشلی راجہ بازار کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. وہ سینمے کا نام مجھے پھر نہیں آ رہا، شو مارکیٹ کا مجھے یاد ہے. اور پرانے قلعے سے ہم نیچے اتر کے تو رائٹ ہینڈ پہ ایک سینما ہوتا تھا، اس کے ساتھ ایک شو مارکیٹ تھی. پنڈی کی بڑی پرانی شو مارکیٹ ہے، بڑی مشہور شو مارکیٹ. خیر وہ قدرت کا یہ کرنا ہوا کہ جی وہ وہاں سے اپنا جب نکل کے تو ایک ادھر کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو نہیں ٹھیلے وغیرہ لگاتے ہیں، وہاں بیٹھ گیا. تو اتنے میں کوئی ڈسٹریبیوٹر ہوگا جو بات سنی ہے. تو اس نے نا وہاں پہ جو ٹھیلے والے تھے نا، ان کو نا کچھ، کسی کو 20 جوڑے، کسی کو 30 جوڑے جو ہے وہ سافٹی چپل پلاسٹک کی، فرنٹیئر میں آج بھی وہ چلتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو آپ نہ پالش کی ضرورت ہے، اس کو بس پانی ڈالا، دھویا اور چلو گئی. ٹھیک ہے نا. بڑی اس کی لائف، لانگ لائف ہوتی ہے. وہ اس نے اپنی جو وہ سافٹی چپل سی، اس کا وہ چھاپا یا ٹھیلا وہ لگایا.
وہ جناب شام کو اس نے اس زمانے میں شاید 70 80 یا 100 روپے کی کمائی کر لی۔ اس نے کہا یار یہ تو بڑا زبردست کام ہو گیا۔ خیر وہ دوسرے دن جو ہے وہ جتنی اس کی وہ تھا اور جتنی اس کی نیڈ تھی وہ زیادہ سیل ہوئی۔ تیسرے دن یعنی سلسلہ ایک جو بے روزگاری کا تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ چلنا شروع ہو گیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد، کوئی سال 1.5 سال کے بعد، اتنی اس بندے کی اسٹرینتھ ہو گئی، یہ اسی اپنا چپل بیچنے سے، ٹھیلا لگانے سے، کہ اس کو ایک دکان کی نیڈ جو ہے نا وہ ہوئی۔ تو اس نے جناب ایک دکان جو ہے وہ بنائی، اور اس دکان کا نام اس نے ان صاحب جنہوں نے ان کو گھر سے یعنی اس شاپ سے نکالا تھا، 2 بھائی تھے، ٹھیک ہے، اور 2 شو کمپنیاں بڑی فیمس ہیں راجہ بازار کے اندر۔ وہ ان کے پاس گیا تو وہ بھی ظاہر بات اتنا ٹائم ہو گیا، خیر اس نے اس کو ویلکم کیا، کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک، یہ وہ سارا کہاں کام کر رہے ہیں۔ اس کو نہیں پتا کہ یہ 1 سال میں جو 1500 یا 2000 روپے تنخواہ لینے والا تھا وہ آج ایک دکان کا مالک بن چکا ہے۔ ایک سسٹم ہے پورا، یہ ہمیں سمجھنا ہے ان چیزوں کو۔ خیر وہ جو تھا اپنا آنر، تو اس نے مٹھائی کا ایک ڈبہ دیا، تو اس نے کہا کہ یہ کس چیز کا؟ تو اس نے پھر پورا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا۔ تو وہ شرمندہ ہوا مالک، اس نے کہا نہیں میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنے آیا، میں آپ کو سیلیوٹ کرنے آیا ہوں۔ نہ آپ اس دن مجھے یہاں سے نکالتے اور نہ میں آج اس مقام پر پہنچتا۔ یہ بات ذرا ریئلائز کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے اندر یہ ایشو ہے کہ ہم جو ہے بے توکلی لوگ ہیں اور کمزور لوگ ہیں۔ ہمیں ذرا سے فیل ہوتا ہے نا کہ ہماری روٹی روزی کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، ہم لوگ گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو اللہ پاک نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے نا وہ آپ کو ملنے ملنا ہے، اور جو آپ کے نہیں لکھا ہوا ہے وہ آپ اگر لے کر بھی آئیں گے نا تو کوئی ہو سکتا ہے چھین کر لے جائے، کوئی چوری کر لے جائے۔ ہمارے ایک دوست تھے، تو انہوں نے نا 15 روپے بچانے کی خاطر جو ہے وہ 20,000 کا انجیکشن لگوا لیا تھا۔ یہ بڑا ایک مزیدار واقعہ ہے، یہ بھی ذرا سمجھنے کا ہے۔ یہ ہم لوگ کورنگی روڈ پہ ہی تھے، تو اس نے کہا یار مجھے نا ATM سے پیسے نکالنے ہیں۔ تو ہم لوگ روڈ کے اس طرف تھے، تو وہاں پہ جس بینک سے انہوں نے نکالنے تھے وہ روڈ کے اس طرف تھا۔ تو میں نے کہا یہیں سے نکال، کہتا نہیں نہیں یہاں جو ہے نا وہ 15 روپے پتہ نہیں اس کا ٹیکس ہوتا ہے وہ کٹتا ہے۔ میں کہا اچھا خیر وہ عقل کی بات ہے۔ وہ جناب گاڑی گھما کر جو پراپر ایکچوئل ان کا بینک تھا اس میں آئے، اور میں تھا، ساتھ ہمارے اور دوست تھا، اور وہ تھے، وہ اتر کے گئے، ہم تھوڑا سا آگے کر کے ہو گئے کیونکہ وہ یہ کیا کہتے ہیں جی پارکنگ کا ایشو تھا، ابھی بھی ہے اس ایریے میں۔ تو وہ تھوڑا سا آگے کی، تو وہ آئے تو وہ افسردہ سے کیا ہوا، کہتے یار میں جیسے ہی پیسے لے کر نکلا 20,000 تو گن پوائنٹ پہ لے گئے۔ گھڑی تھی وہ بھی لے گئے، اور ایک اور بھی چیز تھی پتہ نہیں وائلٹ وغیرہ وہ بھی لے گئے۔ میں کہ یار تو بعض دفعہ انسان جو ہے نا وہ ایک پینی بچانے کی خاطر بہت بڑی قیمت پے کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں۔ ہم رکھیں گے اپنی باتوں کو آپ کے ساتھ جاری، گپ شپ جو ہے وہ لگاتے رہیں گے۔ تھوڑا سا پانی جو ہے یہ میں ضرور پی لوں۔ اس کے علاوہ اور کو آپ اپنا حال احوال کو سنائیں، کوئی سماچار سنائیں، کوئی نئی تازی بات سنائیں، کوئی ایسی بات ہمارے ساتھ شیئر کریں جس سے جو ہے جو دیکھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، ان کو بھی انرجی ملے اسی سے ریلیٹڈ۔ اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے ان چیزوں کی۔ اب ہم جو ہے وہ کچھ اس کی طرف آئیں گے جس میں کوئی ایسی انرجیٹک ہو، ہمیں کچھ چیزیں ایسی جو ہے وہ ملیں جس سے جو ہے وہ ہم
زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انرجی کو سمجھیں اور دیکھیں. ایسے ایسے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، حال احوال ہوتے ہیں، ایسے ایسے اقوال ہوتے ہیں جو سمجھتے سمجھتے جو ہے وہ ہمیں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن ان باتوں کے اندر آپ یقین کریں کہ اتنی انرجی پوشیدہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نشاط سینما، یس ملک محمد مان خالد نے اس کا ویریفائی کر دیا جی، نشاط سینما، جی بالکل. ہاں، وہ شو کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ نشاط سینما. اچھا، آپ اسی یہ جو اتنی آپ کے ساتھ جو بات چیت کر رہے ہیں رمضان اسپیشل کے حوالے سے، اسی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو ٹرانسفر کرتے ہیں. اب ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ہے یہ بہت چھوٹا سا لفظ، لیکن اس کا ہونا اور اس کا نہ ہونا، اس اس کا جو وزن ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. ایک بڑی مشہور کمپنی پاکستان کے اندر پرزہ جات بناتی تھی، اور پاکستان کے جو بڑے نامی و گرامی انڈسٹریلسٹ ہیں نا، یہ ان کی فیملی کا قصہ ہے، اور یہ سچ قصہ ہے. اس میں کوئی مبالغہ یا کوئی وہ نہیں ہے. الفاظ جو ہے وہ آگے پیچھے ضرور ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو کریکٹر کا نام ہے یہ میں چینج ضرور کروں گا. تو کریکٹر کا جو نام ہے، جو ایکچول تھا اس کا بھی ہم جو نام ہے وہ چینج کر کے تو ہم رشید فور مین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. رشید فور مین جو تھا یہ اس کریکٹر کا نام تھا، ایکچول اس کا نام کوئی اور تھا. تو وہ جو پرزہ جات بناتی تھی کمپنی، تو ان کے جو بڑے تھے نا، جیسے ایک تو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے نا، ایک اس سے بھی بڑا ہوتا ہے جو اس کمپنی کا سٹیپ ون بنا کے اب وہ ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن مانیٹرنگ پوری کر رہے ہوتے ہیں کہ چل کیا رہا ہوتا ہے. لائف کے اندر آپ کو اگر کچھ ایسے افراد مل جائیں آپ کی لائف کو مانیٹر کرنے والے، تو یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے، اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہوتا ہے. وہ جناب رشید فور مین جو ہے، اچھا یہ جو کریکٹر چینج کر رہا ہوں، یہ بظاہراً آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا غلط بیانی کر رہا ہوں، لیکن یہ مسئلتاً جو ہے میں واقعہ تبدیل نہیں کر رہا، لیکن کسی کی بات ہے، کسی کا پردہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کریکٹر کو ہٹا کے ہم دوسرا کریکٹر کا نام دے رہے ہیں، تو اس لیے رشید فور مین کی بات جو ہے وہ ضروری ہے کرنا یہاں پہ. تو ان کی جو پروڈکشن تھی نا جی، اس کی کوانٹٹی تھی اپنا کوئی 5,000 پیس کی، اس پورے پروڈکشن ہاؤس کی 5,000 پیس پر ڈے وہ نکالتے تھے. اب جو اپنا 5,000 پیس جو ہے یہ بڑھتے 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 یہ کچھ چلا گیا 25,000 پیس تک. بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک 25-30 سال سے ایک یونٹ کام کر رہا ہے اور اس میں پروڈکشن جو ہے وہ میکسیمم 5,000 پیس تک تھی، اور پھر جو ہے وہ 25,000 پیس تک چلی جاتی ہے پروڈکشن. یہ ذرا غور کیجیے. یہ تمام چیزیں رمضان اسپیشل کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں. یہ اخذ کرنا ہے ہم نے، سمجھنا ان چیزوں کو، ان کی ڈیپتھ کو سمجھنا کہ یہ ہے کیا. اب جناب وہ اچھا کام شام چل رہا ہے یہ وہ. اب وہ جو کہتے ہیں نا نیو جنریشن، ٹھیک ہے نا. تو نیو جنریشن جو ہے وہ MBA باہر سے کر کر وہ صاحب جو ہے اس فرم کا پوتا جس کو آپ کہتے ہیں وہ انٹر ہوتا ہے اس کمپنی کے اندر. ظاہری بات ہے خاندانی کام ہوتا ہے، تو اس میں دادا اٹھتا ہے تو باپ میں پھر اولاد، تو پھر اولاد کے آگے اولاد، یہ پوری ایک چین ہے جو فیملی بزنس کے ساتھ چلتی رہتی ہے. اس نے آگے اپنی جو ایک ایفیشنسی ہے، ظاہری بات ہے اس نے بھی اپنا وہ ایک اپنی جو ایک اہمیت
خاصیت جو ہے وہ بتانی تھی کہ جو میں ایم بی اے میں نے کیا ہے. اس زمانے میں ایم بی اے بھی بڑی بات ہوتی. تو اس نے آ کے جو ہے نا وہ کوئی دیکھا پروڈکشن یہ وہ سارا. تو اس نے کوئی 13 بندے جو تھے وہ اس نے فائر کر دیا کہ جی ان کی ضرورت نہیں. وہ جو دادا جان تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی جب ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے چلنے دو. لیکن وہ مانیٹرنگ دادا جان جو تھے انہوں نے چھوڑی نہیں. یہ بات ذہن میں رکھی. مانیٹرنگ انہوں نے جاری و ساری رکھی. خیر وہ 3 ماہ کے بعد وہ جو 25,000 پروڈکشن تھی. یہ ایکچوئل 3 مہینے کا اس طرح کی بات ہے کہ یہ ہر جو بڑی بڑی لمیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں تو ان کا جو وہ کیا کہتے ہیں جی بورڈ آف میٹنگ یا اجلاس جو ہے وہ تقریباً 3 کوارٹرلی ہوتا ہے. یعنی اگر سال میں 4 جو اجلاس وہ ہونے ہوتے ہیں تو وہ 3 ماہ کے بعد جب ہوا کارکردگی تو وہ 25,000 سے اگین 5,000 کے اوپر آ گئے 3 ماہ کے اندر اندر. اب وہ جو ایم بی اے والا تھا وہ اپنی لاجک پیش کر رہا تھا اپنے دادا جان کو کہ یہ یہاں سے شارٹیج ہوگی, یہ یہاں سے کمی ہوگی, یہ چیز ایسی ہوگی. یہ یہاں پہ بندے جو ہے یہ بے فضول کام کر رہے تھے. اور جب ایک بندہ 2 مشین آپریٹ کر سکتا ہے تو 4 بندے رکھنے کی کیا ضرورت ہے. وہ اپنی جو اس لڑکے کی جو ایک مینٹل لیول تھا یا اس کی جو ایک تعلیم تھی اس کے مطابق وہ جو ہے وہ بات کر رہا تھا. یہ سمجھنا ہے ہم نے اس چیز کو. اب وہ جو مانیٹر کرنے والے تھے نا افراد انہوں نے لیبر کی لسٹ نکالی. لیبر کی لسٹ نکالی تو اس میں 13 افراد جو تھے وہ فائر ہوئے ہوئے. خیر 12 کے پاس نہیں وہ گئے. وہ جو 12 کو چھوڑ کے جو رشید فور مین تھا وہ خود اس کمپنی کا جو چیف ایگزیکٹو کا ابا جس کو میں بولوں گا دادا جو تھا وہ خود اپنی گاڑی میں اس رشید فور مین کے گھر پہ گیا. اور اس زمانے میں اس کی جو سیلری تھی وہ 5,000 تھی تو اس کو 25,000 میں دوبارہ جوائن کر دیا. وہ جو بچہ ایم بی اے کر کے آیا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ بابا جی سٹے آ گئے ہو تسی 5,000 والا بندہ ہے تو تسی 25,000 کیوں دے رہے ہو. خیر بابا جی نے کہا کہ آپ سے نا 3 مہینے بعد جو ہے وہ ہم اگین بات کریں گے. کس چیز کی؟ اجلاس کے اندر وہ جو میٹنگ ہوتی. خیر وہ 3 مہینے کے بعد جو پروڈکشن تھی وہ تقریباً 25 کو پلس کر کے کوئی 32 33 34,000 پیسز تک ان کی پروڈکشن بڑھتی گئی. یعنی آرڈر اتنے آتے گئے. پھر وہ جو دادا اور پوتا کی جو کنورسیشن تھی وہ ذرا آپ کے سامنے میں رکھوں گا. اب بولیں گے یہ بہت لمبی بات کر دی افضل بھائی نے. تو دادا جان فرماتے ہیں کہ پتر جدوں اے کمپنی بنی تو اس کی ہسٹری 30 سال پرانی ہے. تو 30 سال کی کارکردگی جو ہے وہ یہاں پر آ کر رک گئی تھی. بس یہ میکسیمم کہتے ہیں نا کہ جی ہائٹ کام کی ہائٹ بس اس سے زیادہ نہیں تھی. یہ جو رشید فور مین ہے یہ جس دن اس کمپنی کے اندر انٹر ہوا اس کا جو پیر تھا یہ باعث خیر تھا. یہ کہنے کا مقصد ہے. تو کچھ لوگوں کے پیر جو ہوتے ہیں وہ باعث خیر ہوتے ہیں, باعث برکت ہوتے ہیں. تو یہ جب انٹر ہوا تو مانیٹر تو میں کر رہا تھا, آپ تو نہیں کر رہے تھے, آپ تو اس وقت باہر پڑھ رہے تھے. تو اس کے بعد بتدریج چیزیں چلتی گئیں چلتی گئیں چلتی گئیں. ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے ان کو فائر کیا. اس کے بعد یہ رزلٹ جو ہے یہ واپس آیا ہے. یہ نہیں کہ وہ کوئی رازق ہے کہ وہ بندہ, یا یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے روزی آ رہی ہے. اثرات کی بات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں جتنے پیر اتنے خیر. تو کچھ پاؤں ایسے ہوتے ہیں جو باعث برکت ہوتے ہیں, ان کو ہم نے سمجھنا ہوتا ہے. ہم روٹین میں ہوتے ہیں, او بھائی یہ وہ چلا گیا دوسرا آ جائے گا, دوسرا گیا تیسرا آ جائے گا, چوتھا گیا پانچواں آ جائے گا. جو آپ کے ساتھ کمفرٹ ہے اور آپ کے لیے انرجی کا باعث ہے, انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ بھی اس کے لیے انرجی کا باعث ہوں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں.
اب اس کے اندر ایک دوسرا پہلو ہے، ایک تو یہ ظاہری ہو گیا نا، اب ایک باطنی پہلو وہ بھی سمجھنا، وہ سمجھنا یہ ہے کہ وہ جو رشید فور مین تھا، وہ کچھ 4 یا 5 مہینے فائر رہا، انڈرسٹوڈ بات ہے، کام پہ نہیں ہوگا، بے روزگار ہوگا۔ ایک تو دیکھیں اللہ نے اس کی کمپنسیشن کیسے کر دی، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی لاٹری لگ گئی، 5,000 کا وہ کام کرنے والا، اور اس کو 25,000، یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا ہوا۔ یہ بھی اس کے اندر رمز ہے، تو یہ باطنی رمز ہے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے۔ اب میں نے جتنا بھی آپ کے ساتھ یہ بیان کیا ہے، یا جتنا بھی یہ قصہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس کو آپ نے انالائز کرنا ہے، اور اس کی افادیت اہمیت کو آپ نے اپنی سمجھ سے سمجھنا ہے کہ اس کے اندر انرجی ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں ساری۔ اچھا جی، یہ ذرا تھوڑا سا اور بھی ہوئی۔ اچھا جی، سیم عاطف، السلام علیکم افضل بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں بہن آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ راجہ ارشاد، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں راجہ ارشاد؟ ٹھیک ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ اچھا جی، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اگین دوبارہ اسی روڈ پر جاتے ہیں۔ تو یہ جو تھا وہ اپنا معاملہ تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب ایک ریسیپی جو ہے بڑی شارٹ سی ریسیپی ہے۔ اس ریسیپی سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو افراد افطاری کے بعد ایک ٹرپ دوسرا لگاتے ہیں کھانے کا، 10 بجے یا 11 بجے، اس کے بعد پھر جب سحر کا وقت ہوتا ہے، کراچی میں جیسے 4:40 ہے تو 4 بجے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، یا 3:15 یا 3:30، جتنا بھی ٹائم، تو اس ریسیپی سے وہ گیپ ان کا سیٹ ہو گیا، ڈائجسٹک سسٹم جو ہے یہ سیٹنگ کی طرف آئے گا، اور انرجیٹک رہیں گے، ڈل نہیں ہوں گے، کیونکہ رمضان کے اندر جو ہے نا ایک انرجی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، اور ایک انرجی وہ ہے جو ہماری باڈی سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم نے بیلنس کرنا ہے۔ تو جو اللہ نے ہمیں انرجی دینی ہے وہ بلیسنگ کے روپ میں ہے، وہ ایک اسٹرینتھ کے روپ میں ہے، ایک فارم کے روپ میں ہے، ایک نور کے روپ میں ہے، ایک مالی خوشحالی کے روپ میں ہے۔ یہ تمام چیزیں جو اس مہینے میں جو بلیسنگ سینڈ ہوتی ہیں، یہ اس کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح جو ریسیپی ہے تو سب کچھ اللہ کا ہی، اللہ کا ہی سب کچھ بنایا ہوا، ٹھیک ہے نا، چرند پرند انسان حیوان جو بھی چیزیں سب رب العالمین کی، شکر الحمدللہ، اسی کی ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے پیکج خیال کرنا، جیسے آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ صبح بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، ان کے ساتھ ایک نا پیکج آپ تیار کر کے دیتے ہیں، کوئی ٹفن ہوتا ہے، کوئی چپس ہوتی ہے، اور کچھ نہیں، تو تھوڑے ذرا ایکٹیو ہوتے ہیں سم پیرنٹس، تو وہ پاکٹ منی بچے کی جیب میں ڈال دیتے ہیں کہ بیٹا یہ جب ہاف ٹائم ہو تو اس کو تم کھا لینا یا پی لینا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے ساتھ پیکج ضرور لگایا، کس نے کتنا کھانا ہے، کس نے کتنا سونا ہے، کس نے کتنا خوش رہنا ہے، کس نے کتنا غمگین ہونا ہے، کس نے کس کے ساتھ کتنا ٹائم گزارنا ہے، کس نے کس کے ساتھ لڑنا ہے، کس کے ساتھ جھگڑنا ہے، کس کی زندگی گھر کے اندر زندگیوں میں خوشی آنی ہے، کس کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر بات ہے، جب خوشی ہوتی ہے وہاں غم کا بھی ایلیمنٹ تو ضرور ہوتا ہی ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو یہ پیکیجز ہوتے ہیں، یہ تو رمضان کا جو پیکیجز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ اب جو ریسیپی کی میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں، یہ بہت ہی سمپل، اور وہ ہے یہ پکوڑے ہیں بیسک، اور یہ چکن کے پکوڑے بنانے ہیں، اس میں کوئی سائنس نہیں ہے۔ چکن جتنا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو فریز ہوا ہے، اس کو آپ صرف 15 منٹ جو ہے وہ بوائل کر لیں، تاکہ اس کے جو ریشے ہیں نا، ہڈیاں ہڈیاں یہ وہ ساری وہ سب نکل۔ اس کے بعد جتنی آپ کی نیڈ ہے، کیا کہتے ہیں جی اس کو، 5 ایم کی، 6 ایم کی، 7 ایم کی، اس حساب سے آپ اس کو سلائس بنا لیں، اور سمپل بیسن اور جو زیرہ اور وہ سفید ایک چیز ہوتی ہے جی، اس کا نام نہیں آ رہا،
ایک تو سفید زیرہ ہو گیا ہے، ایک اور ہوتا ہے وہ اچھا چلے وہ بھی آ جائے گا، بہرحال یہ لائیو ریسیپی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چلیں وہ اگر وہ جو وائٹ والی چیز ہے وہ نہیں بھی آتی تو خالی وہ بس سمپل بیسن اور زیرہ اور ساتھ وہ چکن، اس کا پکوڑے جو ہے وہ تل کے کھائیں، آپ یقین کریں آپ انجوائے کریں گے، اور لگے گا آپ کو کہ آپ کی باڈی کے اندر کوئی چیز ان ہوئی ہے۔ یہ ریسیپی جو ہے یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو میں نے کہا بتا دوں اس کی، تاکہ یہ آگاہی رہے، یہ اس کا آپ دیکھ سکیں کہ یہ کس طرح ہے۔ اچھا جی، ایک سیکنڈ ذرا میں، جی یہ انہوں نے آپ جی بیکنگ سوڈا، یس اب صحیح آپ نے کہا ہے۔ اچھا جی، زلنا وزیر السلام علیکم، وعلیکم السلام جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اچھا جی، مورد کریم بیس بیکنگ سوڈا پاؤڈر، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا یہ اس پروگرام کے اندر یہ ایک بڑا مزے کی بات آتی ہے کہ توجہ سے جو سن رہے ہوتے ہیں نا وہ امیجیٹ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیز کی کمی ہے تو وہ بتا دیتے ہیں، کیونکہ یہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم اسکرپٹڈ پروگرام نہیں کرتے، یہ سب رب العالمین کی مہربانی ہے، سائیوں کا صدقہ ہے، دعائیں ہیں، آشرواد ہے، جس کے صدقے تو خیر الفاظ جو ہے وہ ادا ہو جاتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں، یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اب تھوڑی سی بات ہو جائے ذرا منت کے اوپر۔ منت کیا چیز ہے؟ کسی کے گھر میں کوئی منتی بچہ یا بچی، منت والے بچے اور جو منت والی بچی ہوتی ہے، منت کر کے ہونا، پہلے تو یہ بتا دوں کہ منت والے بچے اور منت والی جو بچی ہے، یا منت والے بچے یا بچیاں، چلیں ایسے کر لیتے ہیں، یہ بیسک بہت ایک التجا، بہت ایک دعا اور بہت ایک یعنی سمجھ لیں کہ وزن مرتب رہتا ہے ان بچوں پر اور ان بچیوں پر، جو منت مانگ کر اولاد ہوتی ہے یا جو اولاد منتی کہلاتی ہے۔ اس طرح کے کیسز ایکچوئل بہت سارے آئے ہیں میرے پاس، اگریشن بہت زیادہ ہوتی ہے منت والے بچوں کے اندر، ٹھیک ہے جی، اور اپنا ان کا جو جلالی پن ہے وہ اتنا اوور ہوتا ہے، اتنا اوور ہوتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ ان کی باڈی کے اندر کوئی کوئی ایسی مخفی چیز ہے، ایک چھپی ہوئی پاور ہے۔ تو التجا اللہ سے ہمیشہ کریں، ٹھیک ہے نا، اس کا دروازہ کھلا ہوا، اسپیسیفک جب آپ منت کے اندر آ جاتے ہیں نا کہ اللہ بیٹی دے یا بیٹا دے، تو وہ پھر اس کی قیمت آپ لائف ٹائم تک پے کرتے رہتے ہیں۔ جتنے بھی دنیا میں افراد، کچھ افراد ایسے ہیں جنہوں نے منتی بچے اور منتی بچیاں، اور پھر یہاں تک کہ ان کے نام بھی اسی طرح رکھے کہ جی اگر ہمارے یہاں 5 بیٹوں کے بعد اگر ایک بیٹی ہوئی تو ہم اس کا نام یہ رکھیں گے، یہ بیسک منت ہے، یہ ایک آپ ایک ارادے کا تعین کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ اس سٹیج پر رہتے ہیں کہ جو اس کی رضا تھی وہ اس نے عطا کر دی تو الحمدللہ، یہ بہت اچھی سٹیج ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ اپنی منطق یا اپنے اس پر آتے ہیں، بیسک وہی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کسی بھی حالت یا کسی بھی عالم میں شکر نہیں کرنا اس نے، یہ اس کی کیفیت ہے، اندرونی کیفیت اس کو، وہ کہیں نہ کہیں فیل کرتا ہے کہ نہیں یہ تھوڑی سی چیز اب صحیح ہو جائے۔ اچھا وہ اس چکر میں نا صحیح کرنے کے چکر میں جو ہوتا ہے اس کے پاس وہ اس سے بھی جاتا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، کئی انت لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ تو اب اس طرح کے جو افراد اور اس طرح کے جو نام رکھنے والے ہوتے ہیں، یہ بھی میرے پاس کیسز آئے ہیں، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ تو یہ کہ بس آن ریکویسٹ رہیں اللہ کے آگے کہ یا رب العالمین بس ٹھیک ہے، شکر ہے، تیری رضا ہے، ٹھیک ہے، وشز اپنی جو ہے وہ اظہار کریں، لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، ضد نہ کریں،
اب اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایک کیس آیا تو اللہ پاک نے ماشاء اللہ ان کو 5 بیٹوں سے نوازا تھا. بس وہ ہسبینڈ اینڈ وائف تھے ذرا، یعنی فائنینشلی جو ہوتے ہیں نا، فائنینشلی جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی وشز بھی پوری ہونی چاہیے. یہ ایک سائنس ہے ان لوگوں کی. جتنے بھی مالی طور پر مستحکم افراد ہیں ان کے دماغ کے اندر نا والا جو ہے یا گزارا کرنے والا جو لفظ ہے نا، یہ ذرا کم ہی مجھے نظر آیا. یہ بلکہ ہوتا نہیں، یہ بیسک تکبر ہے اور بیسک فرونیت بھی ہوتی ہے. وہ 5 بیٹوں کے بعد بڑا جناب انہوں نے وہ کافی درگاہوں پہ ادھر ادھر یہ ریکویسٹ کر دی کہ جی بیٹی بیٹی. وہ رب نے بیٹی تو دے دی. اب جو چیز ضد سے لی جاتی ہے نا جی، اس کے سائڈ افیکٹس ہوں گے، انڈرسٹوڈ بات ہے. ایک یہ ہے کہ جی آپ کسی چیز کا تقاضا نہیں کر رہے ہیں اور خوشی سے کوئی آپ کو دے رہا ہے نا، وہ اثر بھی ہوگی، لگے گی بھی اور برکت بھی ہوگی، اور ایسی برکت ہوگی کہ ختم ہی نہیں ہوگی. اور ایک یہ کہ آپ تقاضا کر رہے ہیں کہ جی ضرورت ہے اور کسی نے آپ کو دے دی یا دے دیا، یہ سینڈ کر دیا، ٹھیک ہے نا، اور پھر آپ اس کے اندر کہ نہیں یہ تو کم ہے، تو بیسک یہ ناشکری کا ایلیمنٹ ہے. تو وہ جب بیٹی ان کے ہاں ہوئی تو وہ گوشت کا پہاڑ، او مائی گاڈ. تو وہ تقریباً کوئی میرا خیال 16-17 سال جو ہے نا، وہ دونوں ہسبینڈ وائف جو ہے وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ اپسیٹ رہے، بہت زیادہ اپسیٹ رہے. تو بتانے کا مقصد یا شیئر کرنے کا مقصد وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی چیز ہو، اس میں سمجھ لینا چاہیے انسان کو، ایڈجسٹ کر لینا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے کہ نہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ سامنے والا سیدھا نہیں ہو رہا، وہ سیدھا نہیں ہو رہا، آپ اپنی ڈائمینشن چینج کر لیں، اس کو سیدھا نہ کرنا. اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، پتہ چلے آپ ہی کہیں الٹے یا اس جیسے نہ ہو جاؤ. یہ بھی چیز ہے جو ہم نے دیکھنی ہے. اچھا جی، اچھا جی، اچھا جی. تو یہ ہے جناب صورتحال جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں. اب کوئی ایسی بات، کوئی میسیج، کوئی سوال اگر آپ پوچھنا چاہیں تو لکھنا چاہیں، کال اگر آپ لائیو کرنا چاہتے ہیں تو نمبر وہی ہے 030022221999 پہ کال کر کے کوئی اس پروگرام سے ریلیٹڈ کوئی سوال اگر آپ پوچھنا چاہیں، بالکل آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جواب دیں گے. کیونکہ میں نے جو آپ کے ساتھ 1 گھنٹہ اسپینڈ کرنے کا سوچا ہوا تھا، وہ اللہ کی مدد سے میں نے جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ کر ہی لی ہے. اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ کوئی چیز رہ گئی ہو. اصل میں آج زیادہ جو زور تھا وہ میرا ان قصوں کے اوپر تھا، ان شارٹ سٹوریز کے اوپر تھا جو کہ ٹروتھ پر مبنی تھی. یعنی اس میں کوئی وہ مرچ مسالے والا ایلیمنٹ نہیں تھا، یہ ایک ریئلٹی تھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی. تو بیسک جو لائف ہے آپ کی یا میری، یہ بھی ایک کہانی کی طرح ہوتی ہے. تو اگر ہم اپنی زندگی کی کہانی اٹھا کر دیکھتے ہیں 5 سال کی، 10 سال کی، 15 سال، تو وہ ہارڈلی 25-30 منٹ کے اندر ختم ہو جاتی ہے. آپ کسی کو اگر بیان کرتے ہیں اپنی سٹوری، اپنی ڈسکرپشن، اپنا جو ایک پورا لائف کا نچوڑ ہے، کتنی دیر آپ بیان کریں گے؟ 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ کے بعد وہ سٹوری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. ایکچوئل جو آپ کی لائف ہے پیدائش سے لے کر اور جو ٹل ابھی تک ٹائم ہے، اس میں اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، ٹھیک ہے. اب یہ تو وہ ہے جو بیان ہے. اب اس کے اندر جو شیب و فراز، جو اونچ نیچ، اس میں ٹائم ضرور لگتا ہے، لیکن وہ بھی جب بتانے میں آئے تو سمٹ جاتا ہے. تو ذرا پلک جھپک کر پیچھے کی طرف جائیں، 10 سال پیچھے، 15 سال پیچھے، 20 سال پیچھے یا 25 سال پیچھے، تو ایسے لگتا ہے کہ کل کی ہی بات ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کل کی ہی یہ بات ہوتی ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا اپنے میزبان ایس ایم افضل کو. اگلے پروگرام تک اجازت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.